الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ ہر مجمع کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، ہر مجمع کی اپنی نوعیت ہوتی ہے۔ یہ مجمع کیا چیز چاہنے کے لیے جمع ہوا ہے، کیا چیز چاہنے کے لیے جمع ہوا ہے؟ دنیا چاہنے کے لیے، شہرت چاہنے کے لیے، مال چاہنے کے لیے، اقتدار چاہنے کے لیے؟ کس نوعیت کا مجمع ہے؟ جس ترتیب سے مجمع جس نوعیت کا ہوتا ہے، میرے رب کی نظر اسی انداز کی ہوتی ہے۔ فساق کا مجمع، فساق کا، ایسے لوگ جو گناہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کا معاملہ میرے رب کے ہاں کیا ہوگا اور اللہ کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہوگی، آپ خود سمجھیں۔ ایک وہ مجمع ہے جو شراب پینے کے لیے جمع ہوا ہے، ایک وہ مجمع ہے جو بدکاری کے لیے جمع ہوا ہے، اور ایک وہ مجمع ہے جو مخلوق خدا کو منتشر کرنے، آپس میں لڑانے اور آپس کے اندر انتشار ڈالنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ ان کے بھی اللہ کے ہاں حیثیت ہے۔ حقیقت میں وہ حیثیت کیا ہوگی؟ کوئی مقام تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک نے ان کو اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں ہیں۔ اور کچھ مجمع ایسے ہیں جو مخلوق کی خدمت کے لیے جمع ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے۔ اور ایک مجمع ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مولا میری دنیا آخرت کے مسائل حل ہو جائیں اور ساری انسانیت کے دنیا آخرت کے مسائل حل ہو جائیں۔ ان کا بھی اللہ کے ہاں مقام بھی ہے، وقار بھی ہے، اور وہ بھی اللہ کی نظر میں ہیں۔ اب وہ مجمع تسبیح خانہ میں اس وقت موجود ہے، یہ کس نوعیت کا مجمع ہے، یہ کس انداز کا مجمع ہے، یہ کیا چاہتا ہے، کیوں جمع ہوا ہے؟ کوئی دنیا کے کس کونے سے، کوئی ملک کے کس کونے سے، کوئی کس بستی، کس شہر، کیوں جمع ہوئے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی چاہت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اندر کی چاہت کے بقدر ہوتے ہیں، اندر کی چاہت کے بقدر، جذبوں کے بقدر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ مجمع چاہ کیا رہا؟ ایک سوال ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے کیا لینے آئے ہیں؟ تسبیح خانے سے کیا لینے آئے ہیں؟ اس کے بقدر اللہ کی نظر میں آپ کی قیمت ہوگی، ورنہ تو آپ بے قیمت ہیں۔ مچھر کالا کپڑا پہنے تو گرمیوں میں اس کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، یوں زور سے اگر اچانک ہاتھ ماریں تو 8-10 مچھر مر جاتے ہیں ایسے ہاتھ کے اندر، اور بندہ یوں ہاتھ مسل کے ہاتھ دھو لیتا ہے، اور 1% ترس نہیں آتا، 1% احساس نہیں آتا۔ مکھی مار، مچھر مار، ٹڈی مار، دوائی چھڑک کے اگر مکھیاں اور مچھر مر جائیں تو خوشی ہوتی ہے۔ بے حیثیت مجمع ہے، مکھیوں کا مجمع بے حیثیت مجمع ہے، مچھر کا مجمع بے حیثیت مجمع ہے، جس سے نفع کی امید نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سپرے کر کے شہد کی مکھیوں کو مار ڈالے، کوئی اس کو اچھا کہے گا؟ کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو اس کو اچھا کہے اور کہ تو نے بہت اچھا کیا، ڈھیر لگا ہوا ہے شہد کی مکھی، یہ کیا ہوا؟ بہت اچھا کیا، یہ لوگوں کو کاٹتی ہیں، بہت اچھا کیا۔ حالانکہ وہ کاٹتی بھی ہیں، لیکن ان کا کاٹنا کبھی کبھی ان کا نفع بے شمار ہوتا ہے، اور وہ بھی اس وقت کاٹتی ہیں جب ہم انہیں کاٹنے کو دوڑتے ہیں، جب انہیں ہم تنگ کرتے ہیں، وہ اس وقت کاٹتی ہیں۔
نفع مند مجمع میرے اللہ کے ہاں قیمت رکھتا ہے، اور اس کی موت پہ فرشتے روتے ہیں، اس کی موت پہ عرش روتا ہے، اور اس کی موت پہ وہ جگہ روتی ہیں جن جگہوں میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، اور اس کی موت پہ وہ دروازے روتے ہیں جن دروازوں سے اس کا رزق آتا تھا، نیکیاں جاتی تھیں۔ نفع مند شخص اور نفع مند مجمع، نفع مند شخص اور نفع مند مجمع، ایک مجمع ایک جذبے کو لے کے بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے، ایک جذبے کو لے کے کہ یا اللہ پوری انسانیت میں خیر کیسے آ جائے اور خیر کس طرح ہمارے اندر آ جائے، انسانیت کے ہر فرد میں آ جائے۔ ایک مجمع اس جذبے کو لے کے بیٹھا ہے۔ میرے اللہ کے ہاں اس کی قیمت کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اور ان کا درجہ کیا ہوگا، وہ خود نہیں جانتے۔ کبھی ہیرا نہیں جانتا میں ہیرا ہوں، اس کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے۔ ہیرا کبھی نہیں جانتا میں ہیرا ہوں۔ تسبیح خانے میں اس وقت 24 گھنٹے جو مجمع ہے، یہ مجمع کیا چاہت لے کے بیٹھا، کیا چاہت لے کے چل رہا، اور کیا چاہت لے کے سو رہا، اور کیا چاہت لے کے اٹھ رہا، اس کی دن رات کی چاہت کیا ہے؟ امت میں تفرقہ، لوگوں کو جدا کرنا، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ پھیلانا، مسائل اور مشکلات میں لوگوں کی مدد کرنا کہ ہاں اور مسائل پھیلیں اور مشکلات نہیں۔ یہ مجمع ان ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے، اور یہ مجمع ایک چاہت لے کے بیٹھا ہے، ایک چاہت لے کے بیٹھا ہے۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، مسائل، جیل، مقدمات، جادو، اثرات، جنات، دکھ، تکلیفیں، یہ ساری موجود ہیں، لیکن یہ ساری تبھی ہوئی ہیں، اور اوپر جو جذبہ ہے وہ یہ جذبہ ہے کہ اللہ راضی بھی ہو جا، معاف بھی کر دے، اور اس کے بدلے میں مسائل بھی حل کر دے۔ ایک مکھن ہوتا ہے، ایک لسی ہوتی ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن قیمت کس کی، لسی کی یا مکھن کی؟ مکھن کی۔ لسی بھی حصہ ہے لیکن مکھن کی قیمت ہے۔ اگر ہمارا جذبہ یہی ہے، میری باتیں آنکھیں کھول کے سنیے گا اور میری طرف دیکھتے ہوئے توجہ سے سنیے گا، اگر ہمارا جذبہ یہ ہے کہ مولا تو راضی ہو جا، اور راضی ہو کے امت سے راضی ہو جا، اور امت سے راضی ہو کے امت میں ہدایت کی ہوائیں چلا، اور ہدایت کی ہوائیں چلا کہ مولا ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کر اور سنوار دے، اگر ہمارا یہ جذبہ ہے تو پھر اس جذبے کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ دنیا کے مسائل پہلے حل کر دے گا۔ اور اگر ہمارا جذبہ صرف دنیا ہوا، غور سے سننا، کام کی بات ہے، اگر ہمارا جذبہ صرف دنیا ہوا، یہاں تسبیح خانے میں سنا ہے، جو آتا ہے اس کے مسئلے حل ہوتے ہیں، واقعی ہوتے ہیں، جو آتا ہے اس کو بیٹے اللہ دیتا ہے، جو آتا ہے اس کی قید کی خلاصی، قرضوں سے خلاصی، مسائل سے خلاصی، مشکلات کا حل، تکلیفوں، بندشوں، پریشانیوں، اس کا حل ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے، لیکن تیرا جذبہ چھوٹا ہے۔ جس کی مثال یہ ہے، تو بھینس لینے گیا اور کہا کیوں بھینس لے رہے؟ کہا کہ سوئی گیس کی شارٹیج ہے، گیس کی لکڑیاں مہنگی ہیں، اور بھینس کا گوبر ہوتا ہے، اور میں گوبر خشک کر کے گھر میں جلاؤں گا، اس لیے بھینس لے رہا۔ بھینس دیکھنے والا اس کو غور سے دیکھتا ہے، پہلا بندہ ایسا آیا ہے جو مجھ سے بھینس اس جذبے کے تحت لے رہا ہے، یہ کیوں لے رہا؟ پہلا بندہ ایسا آیا ہے جو بھینس اس جذبے کے تحت لے رہا، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسے تو بھینس دودھ کے جذبے سے لینی تھی، اور وہ گوبر مفت میں ملنا تھا۔ آج اپنا جذبہ بدلیں، آج اپنا جذبہ بدلیں۔ پل کا پتہ نہیں ہے جو کل ہمارے ہاں موت ہوئی ہے، ایک
پل کی خبر نہیں ہے۔ اپنا جذبہ بدلیں۔ میں اس میت کو دیکھ رہا تھا، اس کی میت کے چہرے پہ اطمینان تھا، سکون تھا۔ یوں آیا کہ میرا نام لکھیں، بقیہ رمضان گزارنے آیا، گرمی ہے میں نہا لوں، نہایا، وضو کیا، جا کے حال میں اوپر سے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، مجھے آپ نیچے جگہ دے دیں، حال میں سویا کروٹ لے کے دائیں طرف، اور نماز ظہر کھڑی ہو گئی، خدمت والوں نے جگایا، چند منٹ پہلے یوں سویا، خدمت والوں نے جگایا تو وہ تو قیامت کی آنکھ اس کو لگ گئی تھی، وہ تو موت آ گئی تھی اس کو۔ یہ کل کا جو ہمارا تسبیح خانے کا واقعہ ہے کہ وہ ایک جذبہ لے کے آیا تھا، شخص 60 سال کی تقریباً عمر تھی، وہ ایک جذبہ لے کے آیا تھا کہ میں نے یہاں پورا رمضان، میں نے رجسٹر دیکھا، لکھا ہوا تھا بقیہ رمضان سارا، گجرانوالہ کا نام یہ ہے، میرا پتہ یہ ہے، شناختی کارڈ نمبر یہ ہے، موبائل نمبر یہ ہے۔ وہ ایک جذبہ لے کے آیا تھا، اور جذبے کو لے کے وہ رات 10 بجے جنازہ اس کا گزشتہ رات ہو گیا اور وہ قبر میں چلا گیا۔ یاد رکھیے گا، اپنے جذبے کو بدلیں۔ یہاں جذبہ ایسا ہے میرے مسائل حل ہو جائیں، میرے قرضے اتر جائیں، میری مشکلات دور ہو جائیں، دشمن میرے پیچھے ہیں وہ ہٹ جائیں، میں خوشحال ہو جاؤں، دنیا کے ڈھیر لگا دوں، مال و دولت کے انبار لگ جائیں، صحت مل جائے، تندرستی مل جائے، اولاد مل جائے، جادو جنات اثرات ختم ہو جائیں۔ یہ مجبوریاں ہیں، یہ ضروری ہیں، ایسا ہو جائے، پر جذبہ چھوٹا ہے۔ 5000 کے نوٹ میں سارے نوٹ ہوتے ہیں، 5000 کے نوٹ میں 1000 کا نوٹ بھی ہوتا ہے، 500 کا نوٹ بھی ہوتا ہے، 100 کا نوٹ بھی ہوتا ہے، 50 کا نوٹ بھی ہوتا ہے، 10-20 کا نوٹ بھی اسی میں آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کا جذبہ دنیا کا ہے، وہ 100 کا نوٹ لینے آیا ہے اور تسبیح خانہ اس کو 5000 کا نوٹ دینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے نا میری ضرورت 100 کے نوٹ کی ہے، کہتا ہے 5000 کا لے لے، اسی میں 100 کا موجود ہے۔ سچ ہے؟ پھر آپ 100 کا نوٹ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں مجھے۔ ہم تو آپ کو 5000 کا نوٹ دینا چاہتے ہیں، آپ 100 کا نوٹ لینا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ 100 کے نوٹ سے میرا کام بن جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کام تو بن جائے، لیکن ہم یہ چاہیں تیری نسلوں کے کام بھی بنے، تیرے آئندہ کے کام بھی بنے، تیرے مسائل مشکلات بھی حل ہوں، اور اللہ پاک تجھے صدا کا رزق، صدا کی عزت، صدا کی شان و شوکت، اور ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کی برکت عطا فرمائے۔ ہم تو یہ چاہیں۔ اب یہ سارا جو مجمع بیٹھا ہے اس وقت تسبیح خانے میں، یہ پہلے یہ فیصلہ کرے کہ یا اللہ تجھے چاہنے آئے ہیں، پہلے اپنا جذبہ بدلے۔ ایک آدمی تھا عیسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں، ایک آدمی تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے؟ بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک بندے کا جذبہ بدلا ہوا تھا۔ یا موسیٰ، آپ کے مجمع میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے ساری عمر ناراض کی ہے ہمیں، اس کو نکال دو، بارش ہو جائے گی۔ اعلان ہوا، کھڑے کھڑے وہیں توبہ کی، اپنا جذبہ بدلا بس، اور اللہ کو منایا۔ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی وضو نہیں کیا، کوئی قبلہ رخ نہیں ہوا۔ اگر قبلہ رخ ہوتا، وضو کرتا تو پکڑا جاتا۔ کچھ بھی نہیں، وہیں کھڑے کھڑے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا اور اپنا جذبہ بدلا اور توبہ پہ آیا، اور یوں بارش ہوئی۔ مولا بندہ تو نکلا نہیں، بارش ہو گئی، فرمائے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر اس تسبیح خانے کے سارے مجمع میں، پھر عرض کر رہا ہوں میری بات کو ذرا جاگ کے سنو، اہم موضوع بیان کر رہا ہوں، ساری چیزوں کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں۔ اگر اس تسبیح خانے کے
اس تسبیح خانے کے مجمع نے 1% بھی اپنا جذبہ یہ رکھا اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، نبی کے ہوتے ہوئے، اور نبی بھی وہ جس کا 28 پاروں میں تذکرہ آیا ہے اور 2 پاروں میں اشاروں میں 28 پاروں میں نام لے کے موسیٰ 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 علیہ السلام اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ نبی موجود ہیں، بارش نہیں ہو رہی، صرف ایک آدمی کا جذبہ بدلا ہوا ہے، ایک آدمی کا جذبہ بدلا ہوا، اور ایک آدمی کا جذبہ یوں ٹھیک ہوا، اللہ کی رحمت کی بارش ہو گئی۔ تسبیح خانے میں تو کیوں آیا؟ اس نے کہ جی سنا ہے یہاں بیماریوں کا مسائل، یہاں حکیم صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، یہاں وہ وظیفے بتاتے ہیں، یہاں جادو ٹوٹتے ہیں۔ یہ ارے نہیں، تو طارق کے لیے آیا ہے، طارق تو مخلوق ہے اور مٹ جانے والی مخلوق ہے۔ تو یہ کہے میں اللہ کے لیے آیا ہوں، میرا رہنا اللہ کے لیے، میرا بیٹھنا اللہ کے لیے، میرا اٹھنا اللہ کے لیے، میرا سونا اللہ کے لیے، میرا جاگنا اللہ کے لیے، میرا خدمت کرنا اللہ کے لیے ہے، میرے ہر حلقے میں جڑ کے بیٹھنا اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے کروں گا، اس پہ اللہ میرے کام بنائے گا، ورنہ میں سر مار کے دیواروں پہ اپنا سر پھاڑ دوں گا، میرا اللہ میرے کام نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ تو چاہ لے، جو تو چاہے گا وہ میں چاہ لوں گا۔ اللہ تیری رضا کے لیے آیا ہوں۔ اتنا لمبا تسبیح خانے کا جو میں نے سفر کیا، مولا تو راضی ہو جا۔ میرے مسائل کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں نے تجھے ناراض کیا ہے، سود کے ذریعے ناراض کیا، جھوٹ کے ذریعے ناراض کیا، گناہوں کے ذریعے ناراض کیا، اور مولا نافرمانیوں کے ذریعے ناراض کیا، اور اس کی وجہ سے میرے اوپر مسائل آئے۔ اب تو میں صرف تجھے راضی کرنے آیا ہوں، مولا تو راضی ہو جا، اور تیرے راضی ہونے سے میرے سارے کام بن جائیں گے۔ باپ تھا ناراض، اس نے کیا کیا؟ آگ کر دیا۔ تھا صاحب جائیداد، باپ بہت بڑی جائیداد تھی، اور بیٹا صرف ایک تھا۔ یہ میری آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے، سن لینا ذرا۔ میں نے جس باپ کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ بینک میں پیسے نہیں رکھتا تھا، بوریوں میں رکھ کے، اپنی نوٹ بوریوں میں رکھ کے نا اپنی جنس کی لائن میں رکھ دیتا تھا، اسے پتا تھا یہ بوریوں کی نوٹ ہے، بینک میں نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہتا میں کسی کی نظر میں کیوں آؤں؟ اس کی بوری کا پتہ ہوتا تھا کہ اس بوری کی لائن میں یہ بوری نوٹوں کی ہے، کسی گندم کی جنس کی نہیں ہے۔ ایک ہی بیٹا تھا، میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ، اس کا بیٹا میرے ساتھ پڑھتا تھا، میں اس سے پوچھتا تھا کیا کھا کے آئے؟ بہت سے بندے اونگ رہے، مزہ نہیں آ رہا آج بات کا۔ کیا کھا کے آئے؟ تو مجھ سے کہنے لگے طارق تو کیا کھا کے آیا؟ میں جو کھا کے آیا بتایا۔ کہنے لگے گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نہیں کھا کے آیا۔ اور میں نے کہا تو ارب پتی، اس دور کا ارب پتی، کروڑ پتی، تو کروڑ پتی دادے کا بیٹا ہے، تجھے کوئی پاس کچھ نہیں؟ کہہ رہے دادا جی ناراض ہیں، ابا جی سے گستاخی ہوئی تھی، ابا جی ایک ہی بیٹے اور دادا سے گستاخی کی، انہوں نے آگ کر دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ہاتھوں پہ 5 روپے کی لکڑیاں گھر کے جلانے کے لیے لے کے وہ جا رہا تھا، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا اس کا باپ 30 روپے دہاڑی پہ ایک کریانے والی کی دکان پہ، پھر 50 روپے ہو گئی کہ دکان پہ روزانہ مزدوری کرتا تھا، اور باپ کروڑ پتی ہے، پر باپ ناراض تھا، باپ ناراض تھا۔ وہ کہتا تھا میں جو تجھے نہیں دیکھوں گا، دفع ہو جائے یہاں سے، چل۔ اس نے باپ کو ناراض کیا، پھر ناراض کرنے کے بعد منانے کی فکر نہیں کی،
ساری زندگی اولاد بھی خود بھی غربت تنگ دستی میں، حتیٰ کہ بیٹا 60 سال کے قریب کی عمر میں مر گیا، باپ کی عمر لمبی تھی، اسی غربت میں مر گیا اور باپ کو کوئی افسوس نہیں ہوا، بس جنازے میں شامل ہو گیا، باہر سے اندر نہیں گیا۔ لوگ کہیں حاجی صاحب آپ کا بیٹا فوت ہوا، خاموش۔ 1 دن پہلے 2 دن پہلے پوتوں کو بلوایا، میرا وقت آ گیا ہے، تمہارے باپ نے مجھے ناراض کیا تھا، یہ دولت ساری اسی کی تھی، وہ محروم رہا، ادھر آؤ، اس سے میں نے اتنے لاکھ لینے ہیں، بھائی یہ میرا پوتا ہے، لکھ کے دو۔ بزنس تھا نا، اس کو اتنا مال دیا ہوا، یہ جائیداد ساری تیری ہے، ارے یہ تیری ہے، اچھا دادا جی یہ تیری ہے، یہ دادا تیری ہے۔ تیسرے دن دادا جی فوت ہو گئے اور بیٹے اب لاکھوں پتی ہیں، اور باپ غربت کی زندگی گزارا، صرف اس بات پہ کہ اس نے اپنے باپ کی رضا کو اپنی رضا نہیں سمجھا تھا۔ باپ مخلوق، بیٹا مخلوق کی رضا کو اپنی رضا نہ سمجھے تو دھکے کھائے، اور مخلوق خالق کی رضا کو اپنی رضا نہ سمجھے تو دھکے کیسے نہ کھائے۔ یہ واقعہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، کیونکہ وہ جو بابا جی تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے تعلق والے تھے، بعض اوقات بزنس میں پارٹنر ہوتے تھے، کھرا بابا تھا، بالکل صاف ستھرا لین دین کا کھرا بابا تھا۔ ایک چیز کا ہم بزنس کیا، مجھے یاد ہے، یہ 1973-74 کی بات ہے، پتہ نہیں اس طرح کی بات ہے، اس وقت کی وہ اماؤنٹ تھی 1,85,00,000 کی، اس وقت کی 1.25 کروڑ کی زیادہ کی تھی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہ دو تھے، اس دور کا لاکھ ہی بڑا ہوتا تھا۔ ایک باپ کو ناراض کیا، اس کی رضا کو اپنی رضا نہیں سمجھا، ساری عمر غربت تنگ دستی کی زندگی گزار کے چلا گیا۔ سب سے پہلے ہمارا جذبہ تسبیح خانے میں آنے کا یہی ہے کہ مولا تیرے لیے، بس کس کے لیے؟ خدمت تیرے لیے، عبادت تیرے لیے، تسبیح تیرے لیے، قیام تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، سجدے تیرے لیے۔ مجمع جو ایک فیصلہ کر لے گا، اس فیصلے پہ اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہوگا۔ مجمع کے جذبے پہ میرے رب کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے جذبے میں کھوٹ ہوا، اور ہمارے جذبے میں کمی ہوئی، اور ہمارے جذبے میں کوتاہی ہوئی، اور ہمارے جذبے کے اندر دنیا گھسی ہوئی ہے، اس میں بھی شامل ہوں، منبر پہ بیٹھنے والا اس سے بری نہیں ہے۔ اگر ہمارے جذبے میں کھوٹ گھسا ہوا ہے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، نبی کے ہوتے ہوئے بھی، موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی، غزوہ احد میں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے غلاموں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی، اور وہ غنیمت کا مال چننے لگ گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ فتح ہو گئی، اور دشمن نے شب خون مارا، اور اس دشمن کا نام تھا خالد بن ولید، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے، صرف ایک بات کی سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی تھی۔ ان کا مطلوب کوئی خطا نہیں تھا، نافرمانی نہیں تھا، محمد کے غلام نافرمان نہیں تھے، ان کے ہوتے ہوئے فتح کے اسباب میں شکست آ گئی۔
غزوہ حنین میں، حنین صحابہ کرام کے دل میں صرف یہ بات آ گئی کہ ہم کثرت سے ہیں. قرآن نے اس کو لفظ کہا. کون سی آیت ہے؟ یہ لفظ آیا، صرف یہ جذبہ آیا. کیا؟ کہ ہم کثرت سے ہیں. بدر میں ہم چھوٹے تھے، اب ہم زیادہ ہیں. اللہ نے کثرت کے ہوتے ہوئے شکست کے آثار سارے دکھا دیے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کام کثرت سے ہوتا ہے، ہماری آنے سے ہوتا ہے، ہماری مدد سے ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے. ہم چاہیں گے تو ہوگا، کثرت سے نہیں ہوگا. تو آپ بھی اور میں بھی سب سے پہلے یہ چاہ لیں کہ ہم تسبیح خانے میں کیوں آئے؟ الحب للہ، مولا تیرے لیے آئے اور تجھے چاہنے کے لیے آئے، اور تیرے حبیب کا عشق اور تیرے حبیب کی محبت اور تیرے حبیب کا تعلق چاہنے کے لیے آئے ہیں. مولا یہ تو سب سے پہلی، ہماری سب سے پہلی زندگی کا پہلا قدم ہے. اس کے بعد اگلا قدم یہ ہے کہ مولا میرے مسائل یہ بھی حل کر دے، یہ بھی میری ضرورت ہے. اللہ میری جیب خالی ہے، پر کر دے. اللہ میرے قرضے ہیں، دور کر دے. اللہ بے اولاد ہوں، اولاد دے دے. بے گھر ہوں، بے گھر دے دے. بے در ہوں، در دے دے. بے سہارا ہوں، سہارا دے دے. حج کے آسرے ہیں، حج دلا دیں، عمرہ کرا دے. مولا خاتمہ ایمان پہ کر دے. اللہ بیٹوں کو ایمان کامل، اخلاق کامل، برکت کامل دے دے. اللہ میری نسلوں کو غیب سے صدا کا رزق عطا فرما. یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں، لیکن ہماری سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا. یہ ساری چیزوں کا نچوڑ ہے، یہ ساری چیزوں کا نچوڑ ہے. اگر اللہ کی رضا نہ ہوئی، اگر اللہ کی رضا نہ ہوئی تو پھر شاید دنیا مل جائے، لیکن یہ دنیا تیری چین سکون کا ذریعہ نہیں بنے گا. بیٹے کو لے کے نا بابا جی کے پاس گیا، 18-19 سال کا بیٹا تھا. بابا جی آپ کے پاس آیا تھا دعا کرانے کے لیے، اللہ مجھے بیٹا دے دے. اللہ نے بیٹا دے دیا. اب دعا کرانے آیا ہوں، اللہ اس کو موت دے دے. کہ وہ بیٹا ہے جس نے میرے ناک میں دم کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا، مجھے خوار کر دیا، مجھے برباد کر دیا، میری عزت کو خاک میں ملا دیا. بابا جی دعا کر دیں اللہ اس کو موت دے دے. جب اللہ نہیں چاہیں گے اور چیزیں چاہیں گے، پھر چیزیں مل کے چیزیں چین کا ذریعہ نہیں بنیں گی. اللہ کے بغیر دولت چاہے گا، دولت مل جائے گی. یہ دولت تجھے سکون اور چین دے نہیں سکتی. گھر چاہے گا، گھر ملے گا. گھر تیری زندگی میں آگ لگا دے گا. جب اللہ چاہے گا، اللہ چاہے گا اور اللہ چاہے گا، پھر اللہ تجھے جب ملے گا، پھر اللہ جب تجھ سے مل کے اور تجھے نعمتیں دے گا، پھر تجھے وہ نعمتیں تیرے لیے چین، سکون، راحت، رحمت، برکت کا ذریعہ بنے گی. اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو مال اللہ کے خزانے سے آیا وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. جو مال لوگوں کی جیب سے آیا وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا. ہماری پہلی چاہت اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، ہماری پہلی چاہت اللہ ہے. میں تسبیح خانے میں، اور جب اللہ کے لیے آیا ہے، پھر اگر اس میں کوئی حال آئے گا، حالات آئیں گے، ناگواریاں آئیں گی، کہے گا میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں، میں ان کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، تو مجھے ان سے شکوہ کیا ہے، مجھ سے شکایت کیا ہے. اور اگر بندوں کے لیے آئے گا، پھر بندوں کے شکوے کرے گا، پھر بندوں کی غیبتیں کرے گا، پھر اس کا ہر حل کا شکوے شکایت کا ہوگا. اور جب اللہ کے لیے آئے گا، ہر سانس شکر کرے گا، ہر سانس. پہلی بنیاد جذبہ اللہ ہے. اگر بنیاد ہی غلط پڑی، بنیاد ہی غلط پڑی تو سمجھ لو معاملہ غلط ہے. پہلی بنیاد اللہ ہے، پہلی بنیاد اللہ.
پہلی بنیاد اللہ ہے، میری چاہت اللہ، میری سانسیں اللہ، میرے وجود، میرے اندر باہر سارا نظام اللہ، کہ اللہ تو راضی ہو جا، اور تیرے لیے آیا اور تجھے راضی کرنے کے لیے، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آیا ہوں۔ مولا تو راضی ہو جا، اگر تو راضی ہو گیا میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، اگر تو میرے ساتھ نہ ہوا تو میرا کچھ بھی نہ بنا۔ دعا اللہ کو ساتھ لینا ہے، تسبیح اللہ کو ساتھ لینا ہے، نماز اللہ کو ساتھ لینا ہے، وظیفہ اللہ کو ساتھ لینا ہے، سجدہ اللہ کو ساتھ لینا ہے، رکوع اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور اللہ کی راہوں میں نکل کے مانگنا اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ معلوم ہوا سے سارے اگر مسائل حل ہوں گے اس وقت جب اللہ ساتھ ہوگا، اور اگر اللہ ہی ساتھ نہ ہوا، ہمارے جذبے کا کھوٹ فیصلے نہیں کروائے گا، یا اگر کروائے گا تو وہ دولت جو میرا اللہ اپنے دشمن کو بھی جی بھر کے دیتا ہے وہ اللہ دے دے گا، وہ چیز تجھے اللہ دے دے گا، ہاں وہ چیز تجھے اللہ دے دے گا، پر تو گھاٹے کا سودا کر بیٹھا ہے، تو گھاٹے کا سودا کر بیٹھا، گھاٹے کا سودا کر بیٹھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور کسی نے آ کے کہا حضرت فلاں عورت آپ پہ الزام لگا رہی، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ دوسرے نے کہا کہ حضور شہر میں آپ کے خلاف جلوس ہے، جلوس سے مراد ایک ہنگامہ ہے، آپ تو اتنے اللہ والے ہیں، آپ نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کا گھر ڈھانے کے لیے لوگ آ رہے، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کے خلاف لوگ جمع ہو کے قتل کرنے آ رہے، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ اور پھر کسی نے آ کے کہا حضرت کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ پہ مسلط ہیں، آپ کو قتل کر کے گھر جلا کے آپ کو آپ کے گھر سمیت آگ لگانا چاہتے ہیں، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ اور پھر دوسرے نے آ کے کہا، ایک اور نے، حضرت ایک اور ہے لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی خاتون جو ہے وہ اس پہ بھی الزام لگایا انہوں نے آپ کے اوپر گناہ کا، وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے۔ ایک نے کہا وہ بھی خلاف ہو گئے۔ حضرت شہر سارا کا سارا آپ کے خلاف ہو گیا، آپ خاموش بیٹھے رہے، اور ایسے خاموش بیٹھے جب سارے کہہ کے تھک گئے، اور وہ سچ کہہ رہے تھے، ایسا ہو چکا تھا، شہر میں آگ لگی ہوئی تھی، کہہ گئے تو فرمایا میں اندر ہی اندر دل کی کیفیتوں میں اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا کہ اس حال میں اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اس حال میں حال آیا، اللہ والوں پہ حال آتا ہے، نبیوں پہ آ گیا، الزام لگے، بہتان لگے، صحابہ پہ، اہل بیت پہ۔ اس حال میں میں متوجہ تھا کہ اس حال میں کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ راضی ہے۔ تو کہا کہ میرے دل نے کہا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اگر اللہ راضی ہے اور میں قتل کر دیا جاؤں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، میرا گھر میں آگ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، ہاں اللہ مجھ سے راضی نہیں اور میں قتل کر دیا جاؤں، پھر میں گھاٹے میں چلا جاؤں گا، پھر گھاٹا ہے۔ سارا جہان مجھ پہ الزام لگا رہا، بہتان لگا رہا اور شک کر رہا، اور میں اندر اندر کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بہت کھرب پتی مالدار تھے، بہت مالدار تھے۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے، کسی نے کہا کہ آپ کے مال کے جہاز آ رہے تھے، وہ ڈوب گئے، تو آپ نے ایسے دل کی توجہ کر کے کہا الحمدللہ۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور قاصد آیا، انہوں نے کہا جی وہ جہاز آپ کے نہیں تھے، کسی اور کے تھے، آپ کے سارے جہاز بچ گئے ہیں اور مال آ گیا ہے، بہت نفع میں بک گیا ہے۔ دل میں ایسے توجہ کیا الحمدللہ۔ پوچھا حضرت خیریت کیا؟ فرمایا جب جہاز میرا سارا مال ختم ہو گیا اور میں کنگلا ہو گیا، فارغ ہو گیا،
میں نے دل کی طرف توجہ کی کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. دل نے کہا کوئی بات نہیں، اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا، کیا حرج ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ میرا دل مطمئن ہے، دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم. اور جب مال آیا میرے پاس، پھر میں نے دل سے پوچھا، دل کہتا ہے ٹھیک ہے اسی نے دے دیا، اسی کی راہوں میں خرچ ہوگا، اسی کے مہمانوں پہ خرچ ہوگا. میں نے کہا واہ واہ، دل اللہ کی طرف جڑ ہوا. میں نے کہا الحمدللہ. سب سے پہلا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں؟ اپنی نیت کو ہر پل ٹٹولیں. میں بھی. حضرت ایک درویش تھے شاہ عبدالعزیز دعاجو رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے، بندی کی نیت کے بدلتے دیر نہیں لگتی. ہر سانس ہر لمحہ ہم اپنے آپ کو پرکھتے رہیں، اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں، اپنے آپ کو کنگھالتے رہیں. میں یہاں آیا کیوں؟ لوگوں کی غلطیاں نوٹ کرنے، لوگوں کے عیب دیکھنے، شکوے شکایت کرنے، یا یہاں عیش و آرام ہے، گھر میں لائٹ نہیں تھی یہاں بجلی ہے، گھر میں کھانا کمزور تھا یہاں اچھا ہے، یہاں سکون ہے، اس لیے آج بیٹھے بیٹھے اپنا جذبہ بدلتے ہیں. ہاں جی، میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے اپنا جذبہ بدل. میرے پاس ایک جوان آیا، اس نے یہاں تک بال رکھے ہوئے تھے. میری طرف دیکھو ذرا، یہاں تک بال رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا کیوں بال رکھے ہیں؟ کہہ رہے انڈیا کا فلاں اداکار ہے، اس کے بال ایسے ہیں، میں نے اس لیے رکھے. میں نے کہا بال تو بڑے خوبصورت ہیں. میں نے کہا آپ کا نام؟ کہہ رہے فلاں. میں نے کہا اگر آپ بیٹھے بیٹھے صرف نیت بدل دو کہ میں نے یہ بال اس لیے رکھے کہ میرے مدینے والے کی زلفیں تھیں، بس. مجھے کہنے لگا پھر کیا ہوگا؟ ہاں، میں نے کہا یہ ہوگا جب تیری زلفیں بال ہلیں گے نا ایسے ایسے، اور تیری زلف میں حرکت ہوگی تو اللہ کے عرش میں حرکت ہوگی، اور فیصلے حق میں تیرے ہوں گے. پھر جب تو زلفوں کو سنوارے گا، اس سنوارنے کے بال بال کے بقدر تجھے ثواب ملے گا، بال بال کے بقدر. اور جب تو زلفوں کو سجدے میں سر رکھے گا اور زلفیں تیرے سجدے کو ڈھانک لیں گی، ایسے ہی اللہ کی رحمت تجھے ڈھانک لے گی. اور میں نے اسے فضائل بتائے. مجھے کہنے لگا کوئی چھوٹی بڑی کرانی؟ میں نے کہا نا، بالکل یہی کہ یہی ڈیزائن، یہی نمونہ، یہی ہر چیز نہیں. بس نیت یہ کر لے کہ میں نے یہ زلفیں اس لیے رکھیں کہ میرے مدینے والے نے رکھی تھیں، بس ختم. مجھے کہنے لگا آپ نے تو عجیب آسان سی بات کر دی. میں نے ابھی نیت کر لی. میں نے کہا بس مبارک ہو، تو نے نیت کر لی، اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اور تیری زلفوں کو قیمت لگ گئی، اور تیرا بال بال اللہ کے ہاں تلے گا، اور اللہ پاک تجھے اپنا محبوبوں میں شامل کر لیا. نیت کے بدلتے ہی، جذبے کے بدلتے ہی بندہ اللہ کی نظر میں کیا پہنچ جاتا ہے. ہاں، کیا پہنچ جاتا ہے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے، ان کے خلاف دنیا کا کوئی گھٹیا سے گھٹیا الزام نہیں تھا جو نہ لگا، چاہے وہ بدکاری کا ہو، چاہے وہ شراب کا ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی گھٹیا الزام ہو. جو بھی آ کے انہیں کہتا، فوراً کہتے بس میں اللہ کی رضا میں لگا ہوا ہوں، اگر اللہ میرا راضی ہے تو ایک وقت آئے گا میرے جنازے میں لوگوں کا بہت بڑا لشکر ہوگا، اور اگر میرا اللہ راضی نہیں تو لشکر کے ہوتے ہوئے بھی مجھے کوئی نفع نہیں ہوگا، مجھے کوئی نفع نہیں ہوگا. کیونکہ ہر دور میں اللہ والوں کے خلاف آوازیں اٹھی ہیں اور آئندہ بھی اٹھیں گی. تو اس لیے ہماری سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ ہے. اور ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟
اور ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو 100 کا نوٹ کیوں لیتے ہیں؟ 5000 کا لیں۔ سارے جمع ہو گئے ہیں چند لوگوں کے علاوہ 100 کا نوٹ لینے کے لیے، سارے جمع ہو گئے ہیں چند لوگوں کے علاوہ 100 کا نوٹ لینے کے لیے کہ طارق تیرے ہاں 100 کا نوٹ بٹتا ہے، وہ لینا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں تو 5000 کا نوٹ دوں گا۔ کہہ رہے نہیں وہ تو اپنے پاس رکھ، ہمیں 100 کا نوٹ دے دیں۔ میں کہا نا میں تو 5000 کا دوں گا۔ اب 5000 کا چاہیے یا 100 کا چاہیے؟ ہر وقت اپنی نیت کو تولتے رہیں، ٹٹولتے رہیں، دوسروں کی نیت کو نہ پرکھیں، دوسروں کے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ کیا پتا اس کی نیت کیا ہے، تو اس کو بدنیت سمجھ رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ بس دوسروں کو نہ پرکھیں، اپنے آپ کو پرکھتے 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 سنبھالتے سنبھالتے اللہ سے جھولیاں بھروا کے چلے جائیں۔ ٹھیک، جذبہ بدل گیا، نیت بدل گئی، لو مدد آ گئی، انشاءاللہ آ گئی، پکی باتیں آ گئی۔ اللہ ہمارے جذبوں کے بقدر، ہماری نیتوں کے بقدر، ہمارے گمان کے بقدر فیصلے کرتا نہیں کرتا؟ کرتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ ہم نے اپنی نیت اور اپنے جذبے کو بدل لیا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اور اللہ کا فضل اور کرم ہمارے اوپر چھاؤں کر گیا۔ تو اب چھاؤں ہو گئی ہے، لہٰذا آپ ذکر کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں، اور اللہ کے نام کو اللہ کے یقین سے کرتے ہیں، اور پھر مراقبہ کرتے ہیں۔ اور دل کی گہرائیوں سے مراقبہ کیا کریں گے؟ مختصر سا مراقبے کا طریقہ یہی ہے، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، اور تنہائیوں میں پھر بیٹھ کے اس کی مشق کرنی ہے۔ پہلے بنے گی عادت، پھر بن جائے گی عبادت۔ پہلے عادت تو بنائیں، پھر بن جائے گی عبادت، اور جب عبادت بن جائے گی میرے رب کو یہی عبادت مطلوب ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم البساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.